اسلام نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا تعلیم دی اور کن رشتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیات 19 سے 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان اہم احکام کو واضح فرمایا ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ اور پیغام سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے جبراً مالک ہو جاؤ، اور نہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، بجز اس صورت کے کہ وہ صریح بدکرداری کی مرتکب ہوں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عجب کیا کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی بڑی بھلائی رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس بیوی کو مال کا انبار دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کر کے اسے واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیسے اسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو، اور وہ بیویاں تم سے ایک مضبوط اقرار لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر ہاں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور نفرت کی بات تھی۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا طریقہ تھا۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہیں، اور جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو بیٹے تمہاری نسل سے ہوں ان کی بیویاں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو یکجا کرو مگر ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
اس لیے جو غلطیاں نزول حکم سے قبل ہو چکی ان پر وہ گرفت نہیں کرتا اور ان پر وہ خط عف کھینچ دیتا ہے۔ امہاتکم تمہاری مائیں، اور اسی طرح ماں کی مائیں، دادیاں، نانیاں وغیرہ۔ بناتکم تمہاری بیٹیاں، اور اسی طرح بیٹیوں کی بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں وغیرہ۔ اخواتکم اس میں حقیقی کے علاوہ سوتیلی بہنیں بھی آ گئیں۔ عماتکم اس باب میں باپ کی اور باپ سے اوپر والوں کی بہنیں آ گئیں۔ خالاتکم اس میں ماں کی اور ماں سے اوپر والوں کی بہنیں آ گئیں۔ بنات الاخی یعنی سگی اور سوتیلی بھتیجیاں۔ بنات الاخت یعنی سگی اور سوتیلی بھانجیاں۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، خیال کر کے دیکھ لیا جائے کہ قرآن مجید دودھ پلائیوں کو ماں کے لقب سے یاد کر رہا ہے، کیا حد ہے اس رعایت حقوق کی۔ اخواتکم من الرضاعت، رضاعت کے اوقات گو مختلف ہوں مگر دودھ ہو ایک ہی ماں کا۔ امہات نسائکم اس میں بیوی کی نانیاں، پرنانیاں وغیرہ سبھی آ گئیں، ان کی حرمت محض عقد سے لازم آ جاتی ہے۔ ربائبکم اس میں بیوی کی بیٹیوں کے علاوہ نواسیاں وغیرہ بھی آ گئیں۔ فی حجورکم لفظی معنی ہے کہ تمہاری گود میں ہوں، مراد ہے تمہاری تربیت و پرورش ہونا۔ یہ محض عام عادت اور عرف کا بیان ہے، کوئی قید یا شرط نہیں۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن یعنی ماں سے مجرد نکاح اس کی بیٹی کی حرمت کے لیے کافی نہیں، حرمت کے لیے ماں سے صحبت کا ہو چکنا ضروری ہے۔ دخلتم بہن اصلاً کنایہ تو صرف صحبت سے ہے۔ فلا جناح علیکم یعنی ایسی غیر مدخول بہا بیوی کی بیٹی سے نکاح کر لینے میں مضائقہ نہیں۔ من اصلابکم یہ صلب یا نسل کی قید اس لیے لگا دی کہ متبنہ یا محض منہ بولے بیٹوں کی بیویاں اس میں شامل نہ ہو جائیں، جیسا کہ عرف جاہلیت میں دستور تھا۔ ان تجمعوا بین الاختین بہنیں خواہ حقیقی ہوں یا رضاعی، ان کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پاکیزہ خاندانی نظام اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ قرآنی پیغام مفید لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔